دجال کو قرب قیامت کا سب سے بدترین فتنہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ظاہر ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ دجال یہودی قوم کو سپورٹ کرے گا، وہ ایسا معجزہ دکھائے گا کہ کمزور عقیدے کے لوگ اسے خدا مانیں گے، کیونکہ اس کے ایک ہاتھ کے اندر جنت اور دوسرے میں جہنم ہے جو اس نے خود تیار کی ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بے خوف اس جہنم میں کود جانا جو اصل میں جنت ہوگی، کہ ہاتھ میں جنت ہے وہ اصل میں جہنم ہوگی۔ دجال کی نشانی میں سے ایک آنکھ کا کانا ہونا، بال گنگرالے اور اس کے ماتھے پر کافر لکھانا اور یہودی نسل سے ہونا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دجال اس وقت اس دنیا میں موجود ہے؟ اگر ہاں تو کہاں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قید کی نشانی دی تھی اور فرمایا کہ اگر آج ہم ان نشانی جزیروں کے بارے میں حقائق بتائیں تو آپ شوق کریں گے۔ ایک صحابی جس نے سمندروں کا سفر کیا، وہ دجال سے بھی ملا، جن کی تصدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت تمیم داری جو پہلے کرسچن تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنی سمندری احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک روز نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد میں بیٹھے رہنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام داری نے جو آج مجھے ایک حقیقت بتائے وہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جوانی کے دنوں میں سمندری سفر پر نکلا تو اچانک موسم خراب ہو گیا۔ ہم نے اپنے جہاز سے چھوٹی کشتیاں اتار دی اور کھانے اور اپنے لشکر کو ڈھونڈنے چلے گئے، اور ہم اچانک ایک جزیرے میں آ گئے اور اس جزیرے کے کنارے پر ایک عجیب جانور دیکھا جس کا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا اور انسانوں کی طرح بات کر سکتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تم کیا بلا ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرا نام حساس ہے۔ اس جانور نے کہا، میں تمہیں اپنے مالک سے ملواتا ہوں جو پہاڑی میں ہماری انتظار کر رہا ہے۔ ہم وہاں گئے، وہاں پر ایک مندر میں ایک بڑی جسم والی انسان ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ سوال کیا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مجھے لسان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں پر درختوں میں اب بھی پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، وہاں اب بھی پھل آتے ہیں۔ وہ کہنے لگے وہاں جلد کوئی پھل نہیں ہوگا۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے ایک جھیل کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں اب بھی بہت پانی ہے؟ ہم نے کہا وہاں ابھی تک بہت پانی ہے۔ اس نے کہا یہ جھیل بھی بہت جلد خشک ہونے والا ہے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ زوگر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، اور گولن کے پہاڑیوں کے بارے میں پوچھنے لگا، اور آخر میں نے کہنے لگا نے یہ بھی سوال کیا کہ آپ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے جواب دیا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آباد ہو چکے ہیں۔ وہ یہ سن کر حیران ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں اصل میں کون ہوں۔ اس نے کہا میں دجال ہوں، بہت جلد یہ نشانیاں پوری ہوگی اور میں باہر نکلوں گا اور پوری دنیا کو تباہ کروں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دجال مشرق میں ہے۔ جب تمیم داری کی جہاز مشرق میں گئی تو مشرق میں 4 بڑے جزیرے ہیں۔ انڈیا میں لکشادیپ جزیرہ، مشیرہ جزیرہ جو عمان میں ہے، سیکٹرا جزیرہ جو یمن میں ہے، اور آخری جزیرہ اسٹولا آئی لینڈ جو پاکستان میں واقع ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق میں ہے، جو مدینہ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ اگر ہم ان سیدھا مشرق میں جائیں، پاکستان کی اسٹولا آئی لینڈ سیدھا ہے، مشرق پر ہے، کیونکہ انڈیا کی آئی لینڈ بہت دور ہے۔ اس آئی لینڈ پر ایک مندر بھی نہیں تھا بلکہ پاکستان کے آئی لینڈ پر ایک مندر تھا۔ دجال ابھی تک دنیا میں تو نہیں آیا ہے، لیکن بہت جلد یہ دجال آنے والا ہے۔ اور پاکستان کے جزیرے اسٹولا جزیرے، یہ ایک مندر ہے جو کالی ماتا کے نام سے مشہور ہے، اور بہت پرانی مندر ہے، اور یہ 2000 سال پہلے مندر ہے۔ تو اب وہ جو دجال نے وہ نشانیاں بتائے تھے، وہ سارے نشانیاں پوری ہو چکے ہیں۔ کھجور خشک ہونا، کھجوروں کے درختوں سے پھل بند ہو گیا، اور پتریا جھیل بھی خشک ہو گیا، اور گولان کے پہاڑیوں میں سے متعلق سب کی سب نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، مگر اب تک دجال اس دنیا میں نہیں آئے۔